اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم لوگ اس وقت تمام ہمارے ماتمی عزیزدار اور دوست احباب حضرت عباس کے روضے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ یہاں سے امام حسین علیہ السلام کا روضہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے حضرت عباس کے روضے سے زیارت کر کے ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جا رہے ہیں اور رات کے کیا وقت ہوا ہے 2 بج چکے ہیں تقریباً، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں 2:45 ہو رہے ہیں، لیکن اس قدر رونق ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ دن نمودار ہو رہا ہے اور اس طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ادھر سے ایک آفتاب طلوع ہو رہا ہے امام حسین کے روضے سے، اور وہاں کھڑے ہو کے اس طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے یہاں پر ایک آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں، ظاہر ہے جو بھی یہاں پر اس وقت موجود ہیں اور آتے رہتے ہیں، جگہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی خوش قسمتی ہے اور ہم لوگوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ 2 روزوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ کربلا جو آج سے 1400 برس پہلے جو کربلا ہے، جس کو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، امیر انیس کے مرثی میں پڑھتے ہیں، وہ میدان ہم اپنے تصور میں لا سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک صحرا ہوگا اور کیا عالم ہوگا، لیکن اب یہ شہر حسین کہلاتا ہے۔ جب ہم کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ ہم شہر الحسین میں داخل ہوتے ہیں، امام حسین کے شہر میں، جسے مدینۃ الحسین بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ کربلا ظاہر ہے کہ یہاں کے قاتل 2 بھائی حسین ہیں اور عباس ہیں، تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو اس جگہ لائے اور جو ایک بار بھی زیارت کر چکے ہیں بار بار آئیں، 2 بار آئیں، 3 بار آئیں۔ بیٹھنے کے بعد ان روضوں سے نہ رخصت ہونے کو دل چاہتا ہے، نہ زری سے جدا ہونے کو دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے بس بیٹھے رہیں، زری کو دیکھتے رہیں، روضوں کو دیکھتے رہیں اور انہی لوگوں کی باتیں کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ شہید زندہ ہے، تو اس آیت کی تفسیر اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو کہ شہید کیسے زندہ ہے تو بس آ کے حسین اور عباس کے دونوں روضوں کے درمیان ہم کھڑے ہو جائیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ شہید زندہ ہے۔ وہ تمام پریشان حال، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ان دونوں روضوں کے درمیان، خاص طور سے ہمارے بھائی ذیشان ناظم صاحب کے لیے ہم اور ان کے والد ناظم حسین صاحب کو اللہ حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام دونوں کے سلسلے میں مکمل صحت کلی عطا فرمائے اور ان کا سایہ قائم رکھے۔ ذیشان صاحب کے بھائی عمران صاحب، ان کی بہن ریم، ان کی والدہ صاحبہ، سب کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ ذیشان صاحب کی اہلیہ اور ان کے 4 بچے، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ قائم رضا صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں ان دونوں روضوں کے درمیان کہ اللہ انہیں ہمیشہ صحتیاب رکھے۔ ان کی اہلیہ جناب عظمیٰ صاحبہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو خوش رکھے
قائم رضا صاحب کے 2 بچے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور وہ یہاں سے دعائیں لے کے جائیں گے، دعائیں کر کے جائیں گے، لیکن ایک بیٹی ان کی وہاں کراچی میں موجود ہے، اس کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ اس کی دراز کرے۔ فرمان رضا صاحب ہمارے بہت اچھے بڑے عزادار ہیں، ان کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے، چاروں بچوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ان کا بھی ایک بیٹا ہمارے ساتھ زیارت پہ آیا ہوا ہے۔ ہمارے دوست ابو ذر صاحب ہیں، ابو ذر عابدی صاحب، جنہیں ہم وہ بھی کہتے ہیں، ان کی والدہ اور ان کی چچی ان کے ساتھ آئی ہیں، وہ بھی موجود ہیں یہاں اس مقام پر۔ ہم ان کے والد صاحب کے لیے، ان کے تمام بھائیوں کے لیے، بہن کے لیے، بہنوں کے لیے، بہنوں کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ شہزاد رضا صاحب آئے ہیں، ہم ان کی والدہ کے لیے اور بھائی کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں۔ خرم صاحب، خرم کربلائی ہمارے ساتھ آئے ہیں، ہم ان کے تمام گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ طارق وحید صاحب آئے ہیں، جو ہماری کتابوں کو کمپوز کرتے ہیں۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے بچوں کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، ان کی والدہ کے لیے، تمام ان کی دلی مرادیں پوری ہوں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جو خواتین ہمارے ساتھ آئیں ان کے تمام گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ضلع رضا صاحب تشریف لائیں، ان کے بھائی، ان کی بہن، ان کی والدہ، ان کے والد صاحب، ضلع صادق صاحب اور ضلع سطرین صاحب، ان کے بھائی، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحتیاب رکھے اور ان کا سایہ ضلع صادق صاحب کا سب کے سروں پہ قائم رکھے۔ ہمارے وہ تمام احباب جنہوں نے ہم کو واٹس ایپ کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم نام بنام ان کے دعا کرتے ہیں۔ ایمان حسین السلام کی دری پر، حضرت عباس علیہ السلام کی دری پر۔ ہماری ایک بہن چھوٹی نسرین خاتون وہاں کراچی میں ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ان کے بچے ابھی یہاں کربلا سے ہو کے گئے ہیں اور وہ خود بھی یہاں آ رہی ہیں۔ ناصر رضا صاحب اور حسین رضا، عباس رضا، بیٹیاں صدیقہ، انسیہ اور سمائنہ، سب کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ بڑے بھائی صاحب، اللہ ان کو صحتیاب رکھے، وہ ماشاءاللہ امریکہ میں۔ محسن اختر نقوی صاحب، ان کی صحتیابی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ان کی اہلیہ کے لیے دعا گو ہیں، ان کی بیٹیوں اور ان کے بیٹے کے لیے دعا گو ہیں۔ چھوٹے بھائی صاحب لندن میں ہیں، تنویر نقوی، ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کے دونوں بچوں کے لیے دعا گو اور ان کی اہلیہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صحتیاب رکھے اور ان کا سایہ ان کے بچوں کے سروں پر قائم و دائم رہے۔ ہماری بہن جو لندن میں ہے، پروین، ان کے شوہر جو ہیں اختر زیدی صاحب، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کے بچوں کے لیے ماشاءاللہ عمران، سلمان، زین اور فرحان، چاروں بچوں کے لیے دعا گو ہوں۔ عمران صاحب باپ بن چکے ہیں، بچی کے لیے دعا کرتا ہوں اور عمران صاحب کی اہلیہ کے لیے، اور وہ تمام حضرات جو کہ ہماری مجالس میں ثانوی شریف ہوتے ہیں، ان سب کے لیے ہم ان دونوں روزوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ جن حضرات نے ہم سے دعا کے لیے کہا اور بار بار وہ اپنی دعائیں لکھ کے بھیج رہے ہیں، ان سب کے لیے ہم ان دونوں روزوں کے درمیان میں دعا کریں۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما، روزی عطا فرما، باپ کے محمد اور آل محمد، پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما اور ظہور تاجر اللہ۔